لیکن وہابی اگر شیعہ کو کافر کہے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اکابر کچھ کہتے ہیں، یہ کچھ کہتے ہیں. یہ تو سعودیہ کی ایڈ پر پاکستان کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے کافر کافر شیعہ کافر کے نعرے لگا رہے ہیں، جبکہ ان کے جتنے اکابر ہیں وہ شیعوں کو مسلمان سمجھتے تھے. اس پر میں نے ایک تحریر بھی لکھی تھی، کراچی کے اندر اخبار میں شائع بھی ہوئی، کہ سپہ صحابہ اپنے اکابر سے گتم گتا، یعنی ان کا ہاتھ اپنے اکابر کے گریبان پر ہے اور ان کے اکابر کا ہاتھ ان کی داڑھیوں کے اوپر ہے، اور یہ دونوں جھگڑا کر رہے ہیں اور دونوں کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ تم نے سعودیہ کا اور غیر مقلدین کا چربا بن کر جو تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کافر شیعہ کافر، اور پھر اہل سنت کو تم نے تانا دیا کہ تم شیعوں کے ایجنٹ ہو معاذ اللہ. تو میں پوچھتا ہوں کہ جب تمہیں ضرورت پیش آتی ہے مقدمہ پیش کرنے کی کہ رافضیہ تبرعی جو ہے اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، تو بر صغیر کے متاخرین علماء میں تمہیں جس کا حوالہ دینا پڑتا ہے وہ حوالہ امام احمد رضا کی ذات ہے، وہ امام احمد رضا کی ذات ہے. ورنہ دیوبندی اکابر کو اگر آپ دیکھیے تو مولوی قاسم نانوتوی صاحب اگر آپ دیکھیں گے تو سوانح قاسمی کے اندر لکھا ہوا باقاعدہ، اور مناظر حسن گیلانی جو ان کا سب سے مستند رائٹر ہے وہ اس بات کو لکھتا ہے کہ جب سہارنپور کے اندر شیعوں کا ماتمی جلوس نکلتا تھا تو دیوبند کے پرنسپل مولوی قاسم نانوتوی صاحب اس میں شریک ہوتے تھے، اور شریک ہو کر ماتمی جلوس میں حلوہ جب بٹتا تھا تو وہ حلوہ کھا لیتے تھے. میں نے کہا ہمارا تو ہو گیا حرام تمہارے نزدیک، ہمارا جناب جو ہے کہ وہ 12ویں کا حلوہ ہو گیا حرام، لیکن تمہاری قسمت میں آیا تو ماتم کا حلوہ آیا اور تم نے اس کو لے بھی لیا. تو تمہارے اکابر اگر شیعوں کے ماتمی جلوس میں جائیں اور اس میں حلوہ بھی کھائیں کریں، تمہارے اکابر ہو، قصور ہمارا ہو، اور تم کہیں شیعہ کافر. اور سب سے بڑی بات یہاں پر ایک سنیے، تھانوی کے ملفوظات شائع ہو گئے ہیں، حفاظت الیومیہ اس کے جلد نمبر 4 کے اندر یہ ملفوظ موجود ہے کہ جب وہ ماتمی جلوس میرے دوستوں جب وہ جا رہا تھا تو سہارنپور کے ہندوؤں نے اس ماتمی جلوس پر حملہ کر دیا اور کئی شیعوں کو مار دیا، انہوں نے کئی شیعوں کو مار دیا. یہ مسئلہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس آیا کہ اب کیا کریں، تو کہا کہ جی یہ شیعہ اور ہندو کی لڑائی نہیں، یہ اہل اسلام اور کفر کی لڑائی. میں نے کہا تمہارے اکابر تو سب ان کو مسلمان لکھتے رہے، اب کیا رہا؟ تھانوی صاحب سے ان سے فتاوے میں پوچھا گیا کہ جناب ہم جانور کو ذبح کرنے کے لیے رافضی لے آئے، قصائی رافضی، شیعہ بھی نہیں کہا کہ اس کی کوئی اور تعویل نکلے، کہ رافضی جو بدترین صحابہ کے خلاف بکواس کرنے والا غلیظ عقیدہ رکھنے والا اس کو لے آئے اور اس نے جانور ذبح کر دیا. تو تھانوی کا فتویٰ دیکھو کتنا گول مول ہے، وہ کہتا ہے کہ شیعہ کے ذبیحہ میں علماء کا اختلاف ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ حلال ہے. میں نے کہا تم ان کے شامی کباب بھی کھاؤ، تکے بوٹیاں بھی کھاؤ، ان کی ذبح کی ساری چیزیں کھاؤ، اور پھر پاکستان کا معاملہ تم منتشر کرنے کے لیے کافر کافر شیعہ کافر، اور سنیوں کو یہ کہو کہ تم شیعوں کے ایجنٹ ہو اس لیے کہ تم اہل بیت کا ذکر کرتے ہو. ہم نے کہا اہل بیت کا ذکر کر کے امام احمد رضا کے فالوور شیعہ تو نہ ہوئے، یہ بکواس کر کے تو ناسبی اور خارجی ضرور ہو گیا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات